میم آپ نے بات کی کہ عمران خان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. کچھ دنوں پہلے ان کے وزراء کی طرف سے، عمران خان کی پارٹی وزراء کی طرف سے تو عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر تنقید آتی رہتی تھی. عمران خان کی طرف سے ڈائریکٹلی تنقید آ گئی، جس کے جواب میں چیف جسٹس نے بڑی کلیئر بھی کیا اور ان کو بڑا سخت الفاظ استعمال کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ان کے وہ پریشر کی وجہ سے عمران خان نے وہ تنقید کی، یا معاملات بدل رہے ہیں؟ معاملات بدل رہے ہیں خاصے حد تک. ہمیں جوڈیشری آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے خاصا جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جیسے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کی زندگی گارنٹی دیں، تو عمران خان نے ٹھیک کہا اگلے دن کہ جی میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی انسان اپنی زندگی کی نہیں دے سکتا کہ آج کسی نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اور لاہور ہائی کورٹ سے جس طرح سے ریلیف ملا اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہزاروں قیدی جیلوں میں قید ہیں تو ان کو بھی اس طرح کا صحت کی بنیاد پہ ریلیف دینا چاہیے، وہ بھی ملک سے باہر جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اب یہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا تو قانون بن گیا کہ کوئی بھی، اب اس صوبے کے قانون نہ، پنجاب کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی ایک ملزم ہے یا مجرم ہے، وہ جیل کاٹ رہا ہے اور ضمانت کی بنیاد پر باہر بھی جا سکتا ہے، اس کو رہائی بھی مل سکتی ہے. تو یہ تو ایک کوئک ہمیں جسٹس نظر آیا. ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے لمبے، ایک نسل سے دوسری نسل اور تیسری نسل ان فیصلوں کو بھگتتی ہے. تو میاں نواز شریف کے کیس میں چھٹی کے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے اور اسی دن فیصلہ بھی آ جاتا ہے. تو بہت زیادہ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اتنا جوڈیشل ایکٹیویزم ایک دم سے ہو جانا، نون لیگ کے حق میں فیصلے آنا اور یہ ساری چیزیں. پریشر تو ہے، دیکھیے گورنمنٹ پہ پریشر پڑا ہے اس چیز سے. کچھ خفیہ قوتیں بیچ میں آئیں، پھر عدالتوں کی جانب سے ایک جم فیصلے آ گئے. پھر عمران خان نے جیسے تنقید کی اسی فیصلے کو لے کر کے کہ چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسا انصاف بنائیں کہ جو غریب اور امیر دونوں کے لیے ایک جیسا ہو. لیکن اسی دن چیف جسٹس کی جانب سے جواب آ گیا کہ ہم نے ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا ہے اور دوسرے کو گھر بھیجا ہے، تو ہم پہ تنقید نہ کریں. تو اشارہ یہ تھا کہ شاید آپ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتے ہیں اور ذرا سخت زبان استعمال نہ کریں. تو گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. دوسری جانب بڑی انٹرسٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن میں 25-26 نومبر سے ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ فورن فنڈنگ کیس پہ. مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے بھی ہم نے یہ پروگرام کیے تھے اس ایشو پہ اور کافی پروگرامز ہوتے تھے. تو وہ اتنا عرصہ کیس بھی دیکھیں پاکستان میں کچھ 5 سال تک لٹکایا رکھا کیس کو. تو اب دیکھیے کہا گیا کہ ڈیلی بیسس پہ اس کی ہیئرنگ بھی ہوگی. تو کچھ حکومت کو میسیجز دیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی طریقوں سے. تو وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے. میم یہ فورن فنڈنگ کیس کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اسی چونکہ آپ نے بات کی فورن فنڈنگ کی، کس حد تک پی ٹی آئی کے لیے پریشان کن ہے؟ ایسا کیونکہ میں نے اس پہ کافی ڈیٹیلز ہم نے پروگرام کیے تھے. جو کچھ فنڈنگ ہوئی تھی، ظاہری بات ہے آپ جب فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے ہیں بہت سے ڈونرز ہوتے ہیں آپ کے، کوئی آپ کو یہودی بھی پیسے دے رہے ہیں، عیسائی بھی دے رہے ہیں، مسلمان بھی دے رہے ہیں. تو اس میں وہ کہا گیا کہ کچھ ایسی فنڈنگ آئی جو کچھ غیر ضروری لوگوں کے فنڈنگ کے تھرو تھی، ان کے نیٹ ورک سے آئی اور وہاں پہ یہ پیسہ گیا. تو میرے خیال سے حکومت کے لیے پریشانی تو ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جیسے کہ عمران خان یا ان کی پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ جو ہمارا صاف شفاف نظام ہے، جو بھی پیسے آتے ہیں شوکت خانم میں گئے یا پارٹی کے حوالے سے آئے تو وہ کلیئر ہے سب کے سامنے. لیکن اگر دیکھیں فورن فنڈنگ کیس اگر پی ٹی آئی کا دیکھا جائے تو پھر تو پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، اہل سنت والے ہیں، اہل حدیث والے ہیں، اہل تشیع سے جو جماعتیں ہیں، ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ کون سے ممالک کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹلی ایران سے فنڈنگ آتی ہے، سعودی عرب سے فنڈنگ آتی ہے. اگر فورن فنڈنگ پہ کیا جائے یہ معاملہ تو پھر بہت ساری جماعتیں اس میں آئیں گی. پھر نون لیگ بھی آئے گی، پیپلز پارٹی بھی آئے گی، پھر مذہبی جماعتیں سب سے بڑی مذہبی کارڈ جو استعمال کرتی ہیں وہ بھی آئیں گی کہ ان کو کتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے. مدارس میں جو پیسہ استعمال کیا جاتا ہے اور مذہبی منافرت جو پھیلائی جاتی ہے وہ تو سنگین جرم ہے ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں. آپ اٹھا کے اس کو دیکھ لیں تو وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پھر اگر بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی، یہ ایک پارٹی پہ نہیں رکے گی، پھر ساری پارٹیاں اس کے ساتھ میں آئیں گی. کیا میم آپ کو لگتا ہے کہ ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن بھی کچھ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے؟ کیونکہ جو ممبران کی تقرری ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے درمیان ڈیڈ لاک تھا. ابھی جو عمران خان کی زیر صدارت جو کابینہ کا اجلاس ہو، اس میں سنا ہے کہ وزراء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھائی ہم اعتماد نہیں کر رہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کے اوپر. تو
کچھ یہ بھی ان کے درمیان یہ بھی ایسا ہے کیونکہ ان کی مدت آئی تھنک 6 یا 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے سردار رضا خان صاحب کی جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں اس وقت. تو یہ چیز بھی سامنے ہے اور حکومت اگر ظاہری بات ہے دیر تک اگر ان کی تقرری نہیں کرتی تو معاملہ تو لٹک جائے گا. اسی لیے شاید الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کی ہیئرنگ کریں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی کوئک جسٹس ہوتا ہے, اسپیڈی جسٹس ہوتا ہے, تو کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے. بہرحال اگر وہاں سے فیصلہ آتا ہے تو دین اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے, دیگر جگہوں پہ بھی جایا جا سکتا ہے. تو یہ ایسا حکومت بھی اس چیز کو دیکھے گی. میم اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نیب کے اوپر تنقید کرتے رہی ہیں کہ سلیکٹڈ وہ احتساب ہو رہا ہے, سلیکٹڈ احتساب ہو رہا ہے. اب کے چیئرمین نیب کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان آیا ہے کہ حکومتی جو ارکان ہیں وہ اپنے آپ کو بری الزام نہ سمجھیں, ہم ان کی طرف آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, پرویز خٹک ہو گیا, خسرو بختیار ہو گیا, ان کی طرف ہاتھ بڑھنے والی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. خسرو بختیار کا آپ نے حوالہ دیا, ان کی جو وزارت چینج ہوئی ہے وہ کہا گیا کہ چائنا جو سی پیک میں ان کا رول رہا ہے, چائنا نے مراد سعید, شیخ رشید اور خسرو بختیار پہ خاصی ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی وزارتوں سے ہٹایا جائے. تو پہلی آپ نے دیکھا رد عمل کی صورت میں ان کو ہٹایا گیا, ان کی وزارت سے پیٹرولیم ان کو دی گئی ہے. تو جو کیسز ہیں آپ نے دیکھا علیم خان کے اوپر کیسز ہیں, خٹک صاحب ہیں, ان پہ کیسز ہیں. تو ظاہری بات ہے چیئرمین نیب اب اپنی توپوں کا رخ کریں گے کیونکہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر طرف سے کچھ نہ کچھ محاذ ہیں. کہیں سے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا آ جاتا ہے حکومت کو پریشرائز کرنے, کہیں سے میاں نواز شریف صاحب کی بیماری آ جاتی ہے, ان کو باہر جانا ہوتا ہے, وہ حکومت کو ایک پریشرائز کیا جاتا ہے, کچھ عدالتی فیصلے ایسے آ جاتے ہیں حکومت کو پریشرائز کرنے کی صورت میں. تو چیئرمین نیب وہ بھی خاصے رسپیکٹیبل ہیں, تو ان کی جانب سے بھی ایسی اب اگر بات کی گئی ہے تو شاید جو ہم نے پہلے ابھی بات کی نا کہ حکومت پر کچھ پریشر رکھا جا رہا ہے ہر اینڈ سے, یہ شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنا تیز نہ چلیں یا اتنا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آل ان آل ہیں. بہت ساری ایسی قوتیں ہیں ملک میں جو چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھتی ہیں اور ہر اچھے اور برے وقت میں اچھے اور برے کارڈ سامنے لائے جاتے ہیں کسی بھی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی یا پریشرائز کرنے کے لیے بھی. تو یہ بھی خاصی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک عمران خان کی بات ہے, عمران خان کی ذات کی, تو وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اگر میرے کسی ساتھی نے کرپشن کی ہے یا کیسز اس طرح کے ہیں تو اس کو سامنے لائیں, حکومت اپوزیشن دونوں کا یکساں احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ایسا احتساب کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے, اور ہم تو یہی کہیں گے کہ بری ذمہ نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر حکومت میں یا عمران خان کے ساتھ ہیں تو آپ ان کو احتساب سے بالا تر سمجھیں. احتساب سب کا ہونا چاہیے. یہ حکومت کا ہی نعرہ ہے کہ وہ کہتے تھے تبدیلی لائیں گے اور احتساب ہوگا, تو دیکھتے ہیں احتساب ہوگا یا پھر پریشر رکھا جائے گا. میم بالکل آخر میں وہ ہیں میڈیا کے حوالے سے بڑے وہ چل رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بڑی سختیاں ہو رہی ہیں, بڑی پابندیاں ہو رہی ہیں. آپ نے ایک عرصہ دیکھا ہے, آپ نے شروع سے اس میڈیا کو دیکھا ہوا ہے کہ آزاد میڈیا کو کس حالات سے, پرویز مشرف کا دور بھی دیکھا ہے, اس سے آگے جو موومنٹ رہی ہے جسٹس موومنٹ وہ بھی رہی ہے. میم کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہیں یا صرف کہا جا رہا ہے؟ نہیں, پابندیاں کچھ حد تک تو ہیں. پہلے دیکھیے ہم جو کہنا چاہتے تھے ٹھیک ہے, ہر دور میں پرویز مشرف کا دور بھی ہم نے دیکھا اور میڈیا کو لانے والے پرویز مشرف تھے. اس کا کریڈٹ آپ ضرور پرویز مشرف کو دیں اور میں ضرور دوں گی. اور ان کے دور میں جس طرح سے مرج ہوا میڈیا, اور یہی میڈیا ان کے خلاف استعمال ہوا, یہی ٹول تھا, کیونکہ لوگوں نے ان کو کہا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میڈیا کو آپ نے آزادی دی اور یہی میڈیا آپ کے گلے پڑ گیا اور آپ میرے خیال سے کہتے تھے I'm victim of my own creation. ہاں بالکل اسی طرح وہ ہمیشہ کہتے تھے. لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا, نون لیگ کا تھا. ہر دور میں سینسرشپ رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ دور میں زیادہ سینسرشپ ہے. نون لیگ کے دور میں الگ سے تھی, کہا جاتا تھا ان کے اراکین کے پی ایم سیکریٹریٹ میں ایک سیل بنا دیا گیا تھا اور وہاں پہ گردن میں سریا آ گیا جی, آپ خود گواہیں اس چیز کے, گیسٹ بلا رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہے جی, گردن میں سریا آ گیا ہے. تو یہ ایک بڑا کامن ورڈ ہوتا تھا. پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا, لیکن بہت ساری سینسرشپ رہی ہے. لیکن یہ جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے کسی حد تک میڈیا کو نوازا بھی,
اب آپ یہ نہ کہیں کہ میڈیا پہ پابندیاں ہیں، میڈیا کو نہیں نوازا، میں یہ کہوں گی مالکان کو نوازا انہوں نے بہت حد تک. پیپلز پارٹی نے اپنے لیے اپنے دور حکومت میں مالکان کو باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی تھی، بہت بے تحاشا پیسہ دیا جاتا تھا، ٹی وی چینلز کو دیا جاتا تھا. ہم اس چیز کے گواہ ہیں، ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، وٹنس کیا ہے. نواز شریف دور میں اپنے من پسند چینلز کو آپ اشتہارات اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ایک عام سٹ بھی ٹی وی چینل ہے تو اس کو بھی 20 کروڑ کا اشتہار جا رہا ہے، اور جو ایک ٹاپ پہ ہے اور اس کو تو شاید 40 کروڑ کے اشتہار جا رہے ہیں. ایسا ہوا ہے، پیسے دیے گئے. تو لوگ سمجھتے تھے شاید میڈیا آزاد ہے، لیکن وہ مالکان کے پیٹ بھرے جاتے تھے. امپلائیز ہمارے بد سے بدتر ہی رہے. اس وقت بھی تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، اس کے بعد بھی نہیں ملتی تھی. ہم خود اس کا نشانہ بنے رہے. میں خود سپریم کورٹ گئی ہوں، میری تنخواہیں روکی گئی. نیو ٹی وی پہ جب میں نے کام کیا پیسے نہیں دیے گئے، سپریم کورٹ جا کے مجھے پیسے لینے پڑے. ابھی دوبارہ میں آپ بتاؤں گی، چینل 24 کے ساتھ میں نے کام کیا، 1 سال ہو گیا مجھے اپنے پیسے مانگتے ہوئے کہ جی خدا را میرے پیسے مجھے دے دیں، واپس دے دیں، جو میں نے کام کیا، جو میرا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. مالکان کے پیٹ بھرے ہیں جی. یہ ایسا نہیں ہے کہ مالکان کو پیسے نہیں ملے، مالکان کو پیپلز پارٹی سے بھی ملے ہیں، مالکان کو نون لیگ کی جانب سے بھی پیسہ ملا، دونوں پارٹیز. برا یہ ہوا میڈیا کے ساتھ اس دور میں کہ عمران خان نے پیسے بند کر دی، میڈیا کو وہ اشتہار نہیں دیے، میڈیا کو ویسی فنڈنگ نہیں دی گئی، میڈیا کو ویسے اوبلائز نہیں کیا گیا. تو یہ پھر تاثر سامنے آتا ہے کہ شاید میڈیا پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، اور میڈیا کے حالات بیچارے پہ تو ہمارے ورکرز رہے ہیں، کام ہمارے ورکرز کرتے ہیں، ہماری ٹیمز کرتی ہیں. اگر وہ نہ کریں تو ٹی وی چینلز کیسے چلیں؟ لیکن مالکان نے تو میڈیا پہ اگر برا وقت تھوڑا بہت آیا تو وہ انہوں نے کیا کیا، اپنے ان کے بینک بیلنس تو اسی طرح بھرے، انہوں نے لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا، ورکرز کو نکالنا شروع کر دیا، جس سے یہ تاثر زیادہ پھیلا کہ حالات میڈیا کے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں. تو پابندیاں اس صورت میں ٹھیک ہے، آپ فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے، میں کھل کے بات کر رہی ہوں کہ فوج کو آپ لان تان نہیں کر سکتے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی بیٹھ کے آپ فوج کو گالیاں دیں، نہیں دے سکتے. وہ تو کسی دور میں آپ نہیں دے سکتے، تمام ممالک میں بھی ہوتا ہے، کہیں کسی اور ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جوڈیشری کو آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ کے قانون میں، آپ کے آئین میں لکھا ہے آپ نہیں دے سکتے. تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنی حکومت پہ تنقید کریں تو شاید وہ اجازت نہیں دی جا رہی. میرے خیال سے ابھی بھی 40-50 کرنٹ افیئرس کے ٹاک شوز چلتے ہیں، چینلز بھی چل رہے ہیں. تو پابندیاں اس حد تک نہیں ہیں. میرے خیال سے حکومت نے جیسے پیسہ بند کیا ان مالکان کا اور چینلز کا، تو وہ ان کو شاید تسلی نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ جی میڈیا کے حالات بہت خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو وکٹم ہیں، اس میڈیا میں کام بھی کیا اور وکٹم بھی رہے ہیں ٹی وی چینلز کے. تو ایسے حالات ہیں. تو یہ بہت شکریہ میم، تھینک یو علی، آپ کا شکریہ، اور ونس اگین آپ کو مبارک ہو. اچھا آپ نے یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے، اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامیابی دے اس میں. تھینک یو میم، تھینک یو.